اصل میں آج کا جو یہ نشست ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک کہیں نہ کہیں ایک غیر رسمی انفارملی ملاقات ہو. پریس کانفرنسز اور دیگر حوالوں سے تو ہوتی رہتی ہے, ایس آئی او اور ایون جماعت کے جو ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو, لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا چونکہ ایس آئی او کی ایک نئی مقات شروع ہوئی ہے, ایک نئی ٹیم جو ہے اب یہاں پر موجود ہے, تو تھوڑا سا ذاتی تعارف بھی ہو جائے, باہمی کچھ گفتگو بھی ہو, اور اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے ایس آئی او سماج کے لیے کام کر رہی ہے, ظاہر سی بات ہے آپ حضرات بھی جو ہے سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارا کامن گول ہے یا کامن گول ہو سکتی ہے, تو کس طریقے سے اس کامن گول کی طرف جو ہے ہم لوگ مل جل کر کام کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک فری ویلنگ ڈسکشن ٹائپ کی اگر کوئی چیز ہو تو ہمارے خیال میں ایک بہت اچھی چیز ہوگی. تو اور خاص طور سے ہم لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ سردست جو ہے, جو خاص طور سے اردو میڈیا ہے اور ایسے میڈیا پورٹلز اور آؤٹلیٹس جو خاص طور سے مائنورٹیز اور مسلمز کو کور کرتے ہیں, ان کو مدعو کیا جائے, ان سے بات کی جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ایس آئی او بھی جو ہے ایک اسلامی طلبہ تنظیم ہے, بلکہ پورے ملک گیر سطح پر جو ہے سب سے بڑی مسلم طلبہ کی تنظیم ہے. تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ خاص طور سے جو ہے جو مسلم ایشوز کو کور کرنے والے صحافی حضرات ہیں ان سے جو ہے ہمارا انٹریکشن ہو, اور اسی سلسلے میں جو ہے یہ آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. میرا نام جو ہے مصعب قاضی ہے اور یہاں پر ایس آئی او میں نیشنل سیکریٹری کی ذمہ داری ہے. میرا تعلق ممبئی سے ہے اور میں بھی جو ہے صحافت سے تعلق رکھتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے ہندوستان ٹائمز ممبئی میں جو ہے میں ہوا کرتا تھا, وہاں پر ایجوکیشن بیٹ کور کرتا تھا, اور اب خود کا جو ہے ایک ایجوکیشن نیوز پورٹل بھی چلاتا ہوں. ہمارے صدر صاحب محمد سلمان احمد, آپ کا تعلق بھی جو ہے ممبئی سے ہے اور آپ کی تعلیم انجینئرنگ کی ہوئی ہے, آپ نے ایم ای کیا ہے کنسٹرکشن مینجمنٹ میں. اس سے پہلے ایس آئی او کا جو ساؤتھ مہاراشٹر حلقہ تھا اس کے 2 میقات آپ ذمہ دار تھے, صدر تھے, یعنی 4 سال کے لیے, اور اب اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر نیشنل پریزیڈنٹ کی ذمہ داری آئی ہے. بردر سلمان جو ہے اس سے پہلے ممبئی میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا روہت ویمولا کا جو سوسائڈ کا انسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد میں ملک میں جگہ جگہ جوائنٹ ایکشن کمیٹیز بنائی گئی تھی, جس کا مقصد یہی تھا کہ سماج کے جو دبے کچلے طبقات سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں ان کو کیمپسز میں ان کے ساتھ میں انصاف ہو, ان کو تعلیم کے مواقع حاصل ہو اور ان پر ظلم و زیادتی نہ ہو. تو اس سلسلے میں ممبئی میں بھی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار سوشل جسٹس. آپ جو ہے اس کے کنوینر تھے, اور خاص بات یہ ہے کہ وہ جو آرگنائزیشن تھی اس میں نہ صرف مسلم تنظیمیں تھیں بلکہ دلت تنظیمیں بھی تھیں, لیفٹ ونگ سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں بھی تھیں, اور ان تمام کا ایک جوائنٹ فورم گویا کہ وہ تھا اور اس کی ذمہ داری بھی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے سی این آر سی کی موومنٹ جو پچھلے سال چلی, اس میں بھی جو ہے ایک قائدانہ رول بردر سلمان کا رہا ہے. آپ نے جو ہے نہ صرف مہاراشٹر میں بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی جو ہے جو صحیح موقف تھا, جو ہونا چاہیے تھا سٹیزن شپ کے سوال کو لے کر, شہریت کے سوال کو لے کر, اور پھر مسلمانوں کو لے کر, تو اس کی ایک صحیح نمائندگی کی, اور انشاءاللہ آج ہم آپ سے سنیں گے. سید احمد مذکر جو ہے ایس آئی او کے اس وقت سیکریٹری جنرل ہیں. پچھلی میقات میں بھی جو ہے آپ یہاں پر ہیڈ کوارٹر میں تھے, اس وقت آپ پر ایس آئی او کا جو سینٹر فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ جو ایک علمی تحقیقی ادارہ ہے اس کے ذمہ دار تھے, اور اس وقت جو ہے گویا کہ ایس آئی او کے جنرل سیکریٹری کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ کا تعلق چنئی سے ہے, اور اس سے پہلے جو ہے ایس آئی او کا جو تمل ناڈو حلقہ تھا اس کے آپ ذمہ دار تھے. آپ نے ملیشیا میں جو اسلامک یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں سے ماسٹرز کیا ہے اکنامکس میں, حافظ قرآن بھی ہیں, اور خاص طور سے ایجوکیشن, علم و تحقیق کا جو شعبہ ہے اس سے آپ کو خاص رغبت ہے. تو میں دوبارہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور تھوڑا سا جو یہاں پر تاخیر بھی اس کو بھی برداشت کیا. اس تمہید کے بعد میں انشاءاللہ میں ہمارے صدر صاحب برادر سلمان احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ افتتاحی کلمات رکھیں, خاص طور سے ایس آئی او کا کیا رول ہے اس وقت سماج میں, اور
یہ کہنا چاہیے طلباء برادری میں، اور ایس آئی او کی جو نئی پالیسی اور پروگرام اس میقات کے لیے ترتیب پائی ہے اس پر بھی کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک یہ کہنا چاہیے کہ گفتگو کا سوال و جواب کا موقع رہے گا. جزاک اللہ. نیچے کر لیں تھوڑا 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے یہاں آنے والے ہمارے تمام صحافی حضرات کا، صحافی دوستوں کا ہم استقبال کرتے ہیں. اس وقت جو گفتگو ہمیں آپ سے کے ساتھ کرنی ہے تو 2-3 نکات کے تحت ہم اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ، جس طریقے سے بردر مصعب قاضی نے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایس آئی او الحمدللہ پورے ملک میں پچھلے 40 سالوں سے کام کر رہی ہے، اور ہمارے کام کا جو اصل فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے، سماج کی تعمیر نو کے لیے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے 4-5 اہم محاذ ہے جس پر ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلی اور اولین چیز جس پر ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ تزکیہ اور تربیت ہے، کہ مسلمانوں کا تزکیہ ہو، ان کی تربیت ہو، ان کا اوور آل ڈیولپمنٹ ہو، تعلیمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشی سطح پر طلباء، خاص طور پر مسلم طلباء ڈیولپ ہوں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں طلباء اور نوجوانوں کا رول بہت اہم ہے، تو ہمارے کام کا اہم حصہ وہ ہے. دوسری چیز جس پر ہم فوکس کرتے ہیں وہ تعلیم اور تعلیمی ادارے ہیں، جس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہونے والے مسائل، چاہے وہ اسکالرشپ سے متعلق ہو، چاہے وہ سوشل جسٹس سے، سماجی انصاف سے متعلق ہو، یا طلباء کو جس قسم کے مسائل تعلیمی میدان میں پیش آتے ہیں، چاہے وہ نیو ایجوکیشن اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی سے متعلق ہو، اور اس قسم کی جتنے مسائل ہیں ہم اس پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا اہم محاذ جس پر ہماری کوشش ہے کام کرنے کی وہ دعوت دین اور برادران وطن سے، غیر مسلموں سے انگیجمنٹ اور انٹریکشن کا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک تو اسلام کی صحیح نمائندگی بھی ہو سکے، اور دوسری طرف جو اسلاموفوبیا ہے، جو نفرت ہے، جو کمیونلزم ہے، اس کا بھی خاتمہ کیا جا سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے میدان میں بھی ہم مستقل جو ہے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے اور ایشوز بھی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، پرائیویسی کو لے کر، انوائرمنٹ کو لے کر، اور وقتی طور پر اٹھنے والے بہت سے مسائل پر بھی ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اس گفتگو میں ہمارے پیش نظر وہ یہ ہے کہ ہر 2 سال میں ایس آئی او کی لیڈرشپ تبدیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم 2 سال کا ایک ویژن، ایک پالیسی پروگرام بناتے ہیں اور اس کی روشنی میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چونکہ ہمارا یہ ٹرم فی الحال جنوری میں شروع ہوا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے 2 سالوں میں 2021 اور 22 کو لے کر ہماری جو پرائرٹیز ہیں، ہماری جو ترجیحات ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. اس حوالے سے آپ کا فیڈ بیک، آپ کا سجیشن، آپ کی رہنمائی اور آپ کے سوالات بھی ہم کو ملیں، اور پھر ہم اس پر بات کریں انشاءاللہ اپنے اوپن ڈسکشن میں کہ یہ جو پرائرٹیز ہیں ان پرائرٹیز کی تکمیل کے لیے وہ کام، وہ پروجیکٹ جو ہم اگلے 2 سال میں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو لے کر آپ کا کیا تعاون ہم کو مل سکتا ہے، آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہم کو مل سکتا ہے، اور آپ جس قیمتی فرنٹ پر، میڈیا کے فرنٹ پر کام کر رہے ہیں، تو ایک طلبہ تنظیم ہونے کے ناطے ہم آپ کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کس طریقے سے میڈیا میں مسلم وائسز کو امپاور کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو ان دونوں پر انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بات کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایس آئی او کی اس دفعہ کی جو پالیسی ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس ہمارا جس چیز پر ہے وہ استعداد سازی پر ہے، کیپیسٹی بلڈنگ پر ہے. ہماری ایک تفصیلی کنسلٹیشن میٹ ہوئی جس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کے سامنے اور ملک کے سامنے جو چیلنجز ہیں یہ بہت وقتی اور چھوٹے چیلنجز نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت کمپلیکس قسم کے مسائل ہیں. اور ان کمپلیکس قسم کے مسائل کو اگر ہم کو حل کرنا ہے تو ہم کو بہت لانگ ٹرم پلان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اور اس پلان کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس باصلاحیت اور اچھی صلاحیت والے افراد موجود ہوں. یعنی کہ چینج ہم اس وقت تک نہیں لا سکیں گے جب تک ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہوں جو صرف مذہبی اعتبار سے اچھے نہیں ہوں بلکہ ٹیلنٹ کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں. تو ہم نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ سوسائٹی میں چینج اگر لانا ہے یا جو کاز ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے 3 فرنٹس پہ کام بہت امپورٹنٹ ہے، ایجوکیشنل فرنٹ پر، اکنامک فرنٹ پر اور پولیٹیکل فرنٹ پر. تو اس 2 سال میں اور آنے والے سالوں میں ہماری پرائرٹی کا خاص حصہ یہ ہے کہ ان 3 فرنٹس پر ہم مسلم اسٹوڈنٹس کو، مسلم طلباء اور نوجوانوں کو امپاور کریں. اس حوالے سے جب ایجوکیشنل
فرنٹ کی بات آئے تو پھر کس طریقے سے ہم اہم انسٹیٹیوشنز میں، پریسٹیجس انسٹیٹیوٹس میں، سینٹرل یونیورسٹیز میں اور بڑے تعلیمی اداروں میں مسلم طلباء کا داخلہ کرا سکتے ہیں. تو ایک فریمنگ اکیڈمیا کے نام سے ایک پروجیکٹ ہم نے جاری کیا جس کے ذریعے سے ہم پورے ہندوستان میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. جب وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو پھر ان کی کاؤنسلنگ کا پروسیس ہوتا ہے، ان کی مینٹرشپ کا پروسیس ہوتا ہے، فائنینشیل اسسٹنس کا پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکال کر انڈیا کے جو ٹاپ موسٹ اور اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں داخلہ کرایا جائے. اور الحمدللہ اس وقت بھی ہم یہ بات تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی تمام پریسٹیجس یونیورسٹیز میں، تمام بڑے انسٹیٹیوشنس اور بڑے اداروں میں الحمدللہ نہ صرف یہ کہ مسلم طلبہ موجود ہیں بلکہ ہر تعلیمی ادارے میں ایس آئی او کے ممبرس، ایس آئی او کے افراد موجود ہیں. تو ہمارے کام کا ایک حصہ تو یہ کہ ایجوکیشنلی ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن میں انرولمنٹ بھی بڑھے، اور اس حوالے سے بہت سے پروجیکٹ چل رہے ہیں. رائٹ ٹو ایجوکیشن کے 10 سال کمپلیٹ ہوئے، اس کو لے کر چیزیں چل رہی ہیں، اور فریمنگ اکیڈمیا کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگے ہمارا منصوبہ ہے. دوسری چیز اکنامک لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ملک میں ہے، مسلمانوں کے پاس بھی بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی. تو اکنامک فرنٹ پر ان کو امپاور کرنے کے لیے خاص طور پر بزنسز کو اور اسٹارٹ اپس کو اور انٹرپرینرشپس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک خاص انیشیٹو لیا ہے. انکیوہیپ کے نام سے ایک انکیوبیٹر سینٹر بنایا ہے، جہاں پر ہم لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسلم طلبہ جن کے پاس آئیڈیاز ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے لیکن آئیڈیاز نہیں ہیں، جن کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں لیکن نیٹ ورک موجود ہے مارکیٹ میں، تو ان کو ایک جگہ لایا جائے اور ان سب کے اشتراک سے الگ الگ میدانوں میں کچھ اسٹارٹ اپس ہوں. وہ میڈیا کے فرنٹ لیول پر ہو سکتے ہیں، کچھ میڈیا اسٹارٹ اپس ہوں، کچھ ڈیجیٹل اور آئی ٹی فیلڈ میں ہوں، کچھ ریٹیل مارکیٹنگ میں ہوں، کچھ دیگر میدانوں میں ہوں. تو اس طریقے سے ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اکنامیکلی امپاور کرنے کے لیے ابھی سے مسلم جنریشن کو اس طرف لے کر جائیں کہ جہاں جابس کرنا وہ جاب کریں، لیکن جاب کے علاوہ ایک فوکس ہمارا بزنسز کو ڈیولپ کرنا اور بزنس اسکلس ڈیولپ کرنا. اس حوالے سے ہم بہت سے رفاع چیمبر آف کامرس اور دوسرے بہت سے گروپس کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے آنے والے 2 سالوں میں پرائرٹیز کا ایک اہم حصہ ہے. اور تیسری اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل چیلنج مسلمانوں کے سامنے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پروٹیسٹ کر دیا جائے، دھرنا دے دیا جائے، ایک ریلی کر لی جائے. یہ تو ہمارا کمپلشن ہے جو ہم کرتے رہیں گے، کمیونٹی کرتی رہتی ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے لانگ ٹرم میں پولیٹیکل چینج کے لیے، پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کے لیے، پولیٹیکل کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے پولیٹکس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کریں. کہ الیکٹرل پولیٹکس تو ایک چیز ہے جو الیکشن نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاست ہے جو نان الیکٹرل پولیٹکس کام کرتی ہے. تو لارجر لیول پر وہ پوری سیاست کی سمجھ، ہندوستانی سماج کی سمجھ ڈیولپ ہو، اور ہم بالکل گراس روٹ لیول سے نیشنل لیول تک الگ الگ لوگوں کو جو خاص طور پر سیاسی طور پر قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو سلیکٹ کریں، ان کو ٹرین کریں. ایک تو جنرل پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کمیونٹی کے اندر ڈیولپ ہو، اور پھر اس میں سے جو لوگ ابھر کر آئے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خاص طور پر سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کی جو پوری موومنٹ رہی، اس کے نتیجے میں بہت ایکسٹرا آرڈینری لیڈرشپ مسلمانوں میں ابھر کر سامنے آئی. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ موومنٹ صرف ایک کاز کی حد تک، سی اے تک نہیں رہ جائے، یا جب تک تھا جب تک شاہین باغ ہوا، شاہین باغ ختم ہوا تو وہ سب ختم نہیں ہو جائے، بلکہ اب جو کچھ اس کے ذریعے سے ابھر کر سامنے آیا ان کی نیٹ ورکنگ ہو، ان کو موبلائز کیا جائے. اور پھر ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایس آئی او کا یا ہماری آرگنائزیشن کا پارٹ بنے، ہم کو اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ جس فرنٹ پر بھی ہیں اس فرنٹ پہ آپ جو لیڈرشپ کے لیول تک پہنچیں، اور پھر آپ مین اسٹریم پارٹیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کچھ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے بھی، لیکن چھوٹے چھوٹے لیول پر پولیٹیکل انیشیٹو سماج کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے صرف الیکشن کے کانٹیکس میں نہیں بلکہ نان الیکٹرل فرنٹ پر بھی کام ہو. تو پولیٹیکل کیپیسٹی بلڈنگ ہماری ایک اہم پرائرٹی. تو آنے والے 2 سالوں میں ایک تو ہم نے اس چیز کا ٹارگیٹ لیا ہے خاص طور پہ. دوسرا ایک اہم ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے جو آپ ہماری پالیسی میں بھی دیکھیں گے کہ جس طریقے سے پولرائزیشن اور نفرت بڑھ رہی ہے، تو اس کے مقابلے میں دعوت دین بھی اور کمیونل ہارمونی بھی، کہ جو گیپ ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں اور دیگر کمیونٹیز کے درمیان جو ڈیلیبریٹلی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور محبت کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے تو نان مسلم سے آؤٹ ریچ کر کے ہم کس طریقے سے برج کر سکتے ہیں اس گیپ کو، اس کو لے کر ہم لوگ کچھ انیشیٹیوز لے رہے ہیں، کچھ پروگرامز لے رہے ہیں. آنے والے رمضان میں بھی خاص طور پر اس حوالے سے بہت سے پروگرامز طے کیے گئے، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گے.
اس کے علاوہ ایک اہم سوال جس پر مسلمانوں نے مسلم تنظیموں کی طرف سے نسبتاً کام نہیں ہوا ہے وہ ٹیکنالوجی اور پرائیویسی کے حوالے سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، لیکن اس پر کسی قسم کا کام کمیونٹی کی طرف سے جو وہ نہیں ہو سکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم تھرسٹ ایریا ہے آنے والے سالوں میں. سرویلنس جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، گورنمنٹ کے جو نارمس آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پرائیویٹ کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، انسان کی انفرادی زندگی بالکل ختم ہو جائے گی. تو اس پورے تھریٹ کو ڈیل کرنے کے حوالے سے کچھ انیشیٹو ہم لے رہے ہیں. ویسے ہی انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ایک نیا انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا ہے. اس کے علاوہ دعوت دین، سوشل جسٹس، سماجی مسائل اور ایسی بہت سی چیزیں جس پر ہم روٹین ریگولر کام کرتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. اب آخر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت سے پروجیکٹس رن کر رہے ہیں، جس میں RT پر چونکہ 10 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں رائٹ ٹو ایجوکیشن پر. تو ابھی ہم نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کو لے کر سپریم کورٹ میں جتنے کیسز ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے آئے ہیں ان کا اسسمنٹ کر کے ایک رپورٹ کمپائل کی گئی ہے. ویسے ہی جو ہے وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کو لے کر پارلیمنٹ میں پچھلے 10 سالوں میں جتنا کچھ ڈسکشن ہوا ہے اس پر ہمارا ایک ریسرچ پروجیکٹ چل رہا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ ایجوکیشن کو لے کے گورنمنٹ پارلیمنٹ میں کیا ڈسکس کر رہی ہے، سپریم کورٹ میں کیا ڈسکشن ہے، کیا فیصلے ہیں اور گراؤنڈ پہ کیا امپلیمنٹیشن ہو رہے ہیں. ایسا ہی ایک بہت اہم چیز اسلاموفوبیا کو لے کر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیزن شپ کا مسئلہ یا گیان واپی مسجد کا مسئلہ یا ایسے بہت سے مسائل ہیں، یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک لارجر اسلاموفوبیا، اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کا جو پورا پولیٹیکل پروجیکٹ ہے اس کا پارٹ ہے. تو اس حوالے سے بھی کوشش اس بات کی ہے کہ پورے ہندوستان کے 40-50 بڑے یونیورسٹیز کو سلیکٹ کر کے وہاں پر ہم ایک سروے کرا رہے ہیں کہ وہاں جو پڑھنے والے مسلم طلبہ ہے کیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو وہ کن کن فرنٹس پہ ہوتا ہے، ٹیچرز کی طرف سے کیسے ہوتا ہے، بچوں کی طرف سے کیسے ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیسے ہوتا ہے اور اس کا کیا رسپانس ہو. تو ایسے کچھ ریسرچ پروجیکٹ بھی ایجوکیشن کے فرنٹ پر چلا رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم کر رہے ہیں اور آنے والے 2 سالوں میں ہم کرنا چاہتے ہیں. اور ان تمام کاموں میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کا کوآپریشن پہلے بھی ہم کو ملتا رہا ہے، آگے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ بہت بریفلی ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب جب ہاؤس اوپن ہوگا ڈسکشن کے لیے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف سوال جواب ایک فارمل پریس کانفرنس کی طرح نہیں ہو، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں. تو محض فارمل ڈسکشن کے بجائے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پورے کام میں ایک تو آپ کا کیا کوآپریشن ہم کو مل سکتا ہے، بہت پریکٹیکل نوعیت کا کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ ہم کو بتائیے. اور چونکہ آپ بھی کمیونٹی کے لیے، ملک کے لیے ایک بہت اہم فرنٹ کو سنبھالے ہوئے میڈیا کو، اور اس حوالے سے SIO کے پاس چونکہ اسٹوڈنٹس کی، نوجوانوں کی ایک بڑی کھیپ ہے جو ہر فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے، ہر اسٹیٹ سے بلانگ کرتی ہے، ہر ایشو پر کام کرنے والی ہے. تو آپ کے اپنے میڈیا پیپرز کے لیے، میڈیا آؤٹ لیٹس کے لیے ہم کس طریقے سے ہیومن ریسورس کی شکل میں، آئیڈیاز کی شکل میں، نیٹ ورکس کو اسٹرینتھن کرنے کی شکل میں اور الگ الگ جگہ نیوزز کو آئیڈینٹیفائی کرنے، ویریفائی کرنے یا جو کچھ آپ کی میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے اس حوالے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، آپ جو ہے وہ چیز ہم کو بتائیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم محض آپ سے کوآپریشن مانگے نہیں، بلکہ اگر ہم ایک کمیونٹی آرگنائزیشن ہے جو سماج میں کام کرنا چاہتی ہے اور آپ بھی وہ کام کر رہے ہیں تو ہم آگے بڑھ کر آپ کی کچھ نیڈس کو فلفل کر سکتے ہیں یا آپ کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ ضرور انشاءاللہ ہم کو بتائیے. ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں بھی ہم لوگ کچھ پریکٹیکل کام کر سکیں. جزاکم اللہ. جی جزاک اللہ سلمان بھائی. تو اگر آپ لوگ جس طریقے سے سلمان میں کہا کہ اگر کوئی سوالات ہیں یا مشورے ہیں اس سلسلے میں جو SIO کا اگلے 2 سال کا پالیسی اور پروگرام ہے جس کی ایک کاپی آپ لوگوں کو بھی دی گئی ہے، تو اس سے متعلق اگر کوئی رائے مشورہ بھی دینا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کی توقعات ہیں SIO سے تو اس کا اظہار کر سکتے ہیں. شکریہ. اسلاموفوبیا کے تعلق سے یہ کوئی ایک نوٹ کیجیے حفیظ، سجیشنز اور چیزیں نوٹ کیجیے. اسلاموفوبیا کے تعلق سے کیا کس نوعیت کا پروگرام؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلاموفوبیا کے تعلق سے کس نوعیت کا پروگرام یا کس نوعیت کی چیزیں آپ لوگ کرنے والے ہیں؟ جی، اسلاموفوبیا جیسا ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ مسئلہ ملک بھر میں بھرا ہوا ہے، لیکن ہیٹ کی ریٹورک سے اور آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیٹ ہے کیوں؟
یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اچانک سے کچھ لوگ باہر سے آئے اور بس گئے اور اچانک ان کے ساتھ ہیٹ ہو رہی ہے. ہیٹ جن لوگوں کے خلاف ہے یعنی مسلمانوں کے خلاف ہے وہ یہیں بس رہے ہیں, ہزاروں سالوں سے یہیں بس رہے ہیں, یہیں کے رہنے والے ہیں, انہی کمیونٹیز میں ہیں, تو اچانک سے ہیٹ اتنا زیادہ کیوں بھرا گیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ سمجھیں تو پھر اس کو کاؤنٹر ہم بہتر انداز سے اس نفرت کو ختم کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں. خاص طور سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو ایس آئی او کی پوزیشننگ ہے وہ اسی نوعیت کے ہے کہ یہ ہیٹ کی فضا کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. ہم سب اس ملک کا حصہ ہیں, ہم سب کو مل کے اس ملک میں رہنا ہے, ہم تمام کا یہ ملک ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے بہتر فضا بنا سکتے ہیں, نفرت کو ختم کر سکتے ہیں, کمیونٹیز کے درمیان دوریاں ختم کر سکتے ہیں, یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو اب اس میں سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہے کہ یہ نفرت آئی کہاں سے, کیا چیز اس کو سسٹین کر رہی ہے, کیا چیز اس کو ہوا دے رہی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے تاکہ اس کے ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. اینڈ ایز اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس چیز کو ہم ایز اے ریسرچ پروجیکٹ لیے ہیں, خاص طور سے کیمپسز کے اندر جو اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اس کا ایک پورا ایکو سسٹم بن رہا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ صدر صاحب ابھی بتائے ہیں قریباً 50 یونیورسٹی ملک بھر میں یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوشنز میں ہم سروے کرا رہے ہیں وہاں کس نوعیت سے اسلاموفوبیا ہو رہا ہے, اور چاہے وہ سلیبس میں ہو, چاہے وہ پیڈاگوجی کے تھرو ہو, چاہے وہ ہیومن انٹریکشن کے تھرو ہو, اسٹوڈنٹ سے ٹیچنگ سٹاف, نان ٹیچنگ سٹاف, ایڈمنسٹریشن, تمام چیزوں سے, تاکہ اس کی ایک انالیسس کی جائے کہ یہ نفرت آ کہاں سے رہی ہے اور کیوں ہے لوگوں کے اندر. اس میں کچھ فیسز میں یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے, تو اس کے انیشیل فیسز میں جو ہماری پائلٹ اسٹڈی رہی اور اس کا وہ رہا, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انٹر کمیونٹی گیپ ہے, یعنی کچھ دوریوں کی وجہ سے کئی سارے اسٹیریوٹائپس, پریجوڈیسز یہ کام کر رہی ہیں جو نفرت کو پھیلا رہی ہیں. تو یہ سب پوری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی تو شاید ہم بیٹر پوزیشن میں رہیں گے کہ کس طرح اس کو ٹیکل کریں, اور اس کے حساب سے انشاءاللہ ہم کوششیں, پلانز بنائیں گے. Apart from education, there is massive spread of Islamophobia on social media. سوشل میڈیا پہ اسلاموفوبیا کا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ بھی زیادہ اگر ان دونوں کو میچ کریں یا کمبینیشن کریں, یوز آف ٹیکنالوجی فار اسپریڈ آف اسلاموفوبیا, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے. اس تعلق سے کسی طرح کا پروگرامس آپ لوگ کریں گے یا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ, یا اس پہ ڈسکشن کے لیے, اس پہ کچھ بھی کرنے کے لیے آپ لوگ ٹیکنالوجی کے مدعے پہ آبویسلی ٹیکنالوجی ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ سورس ہے, اور سوشل میڈیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو سوسائٹی کے اندر پایا جا رہا ہے, اسی کا ریفلیکشن ہے. تو سوشل میڈیا کے اندر جو نفرت پھیل رہی ہے اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اپنے ایکو چیمبرز مل جاتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کے سارے فرینڈ لسٹ اور ان کے ایک پورا ایک ایکو سسٹم ورک کرتا ہے, جس کے اندر بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جیسی سوچ, آپ جیسی بات کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں, اور وہ ریپیٹ کرتے کرتے اور ہوا اس کو مل جاتی ہے. تو ٹیکنالوجیکل فرنٹ میں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی ورک کیسے کرتی ہے, اور اس کے اندر اس کو کیسا یوز اینڈ مس یوز کیا جاتا ہے, اور اس میں کتنا رول جو ہے ڈفرینٹ انٹرسٹ کا ہے. پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہیں, اسٹیٹ کا اپنا اسٹیک بن جاتا ہے. آج کل اسٹیٹ سرویلنس بہت کچھ میڈیا کے تھرو ہوتی ہے, سوشل میڈیا کے تھرو. تو ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے اس کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے بھی خاص طور سے جو اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ کے اندر اتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یہ ہمارا احساس ہے. اور اس کے لیے اس دفعہ ہماری جو پالیسی بنی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ایک مدعے کے طور پہ لیا ہے, اور ٹیکنالوجی اینڈ پرائیویسی کے ایشو پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, اور اس کے تھرو جو ہے ان چیزوں کو کس طرح سے ٹیکل کریں, ختم کریں. ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں میں کوئی ایک ون اسٹینڈرڈ سلیوشن نہیں بن سکتا. کمپلیکس ایشوز ہیں, کمپلیکس پرابلمس ہیں, تو سلیوشنز بھی کمپلیکس ہوں گے, اور ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا, بلکہ الگ الگ طرح کے سچویشنز, الگ الگ طرح کے گروپس اور الگ الگ طرح کے پرابلمس کو اس کے حساب سے سالو کرنا پڑے گا. آپ نے انکیوبیشن سینٹر کی بات کی ہے کہ ایک قائم کیا گیا ہے, یہ کہاں قائم کیا گیا ہے اور ہندوستان میں اور کہاں کہاں آپ نے پلان کر رکھا ہے, اور اس کی کچھ تفصیل اگر آپ کے پاس ہو بہت اہم ہے.
इनक्यूहैब की हाँ इनके है कि इनक्यूहैब बेसिकली जो है वो अभी एक सेंटर है हमारा जिसका रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तेलंगाना कर्नाटक वगैरह में हम कर रहे हैं और सेंटर यकीनन ये एक है अभी फिलहाल पेंडेमिक और दीगर चीज़ों की वजह से उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तफसीली तौर पे खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इसके अलावा हमारे जो स्टेट यूनिट्स हैं तो अलग अलग जोन्स में एसआईओ कमते हैं। इनक्यूहैब सेंट्रल लेवल पर हमारा इदारा है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में हमारे स्टेट चैप्टर्स ने अपने अपने जो वो सेंटर्स या अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं जिसके तहत वो अपने स्टेट्स की रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की, वहाँ ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और वहाँ जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स हैं उनके साथ इंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेंट्रल लेवल पे हमारा ये एक इदारा है और जमात इस्लामी का रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो तमाम स्टेट्स में है और एसआईओ के अपने जो है वो सेटअप्स हैं, अपने डिपार्टमेंट्स हैं जो रिफा चैम्बर और दीगर इदारों के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। बाकी आपके सवाल का एक हिस्सा तो बात आ गई है, दूसरा प्रैक्टिकल लेवल पे हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि नफरत को भी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए से जो फैलाया जा रहा है तो उसके मुकाबले में हम भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो है वो उसको काउंटर करने के लिए करें। तो आप देखेंगे कि हमारा अपनी एक पूरी सोशल मीडिया टीम है जो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर काम करती है और जितने और भी इस किस्म के लोग हैं, सोशल मीडिया टीम्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उनके साथ इंगेज होकर वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे हमारी एक पूरी वर्चुअल कैंपेन नो इस्लाम के नाम से रही जिसके थ्रू हम लोग लाखों लोगों तक रीच आउट हुए और मिसकंसेप्शंस को दूर करने की कोशिश की। अभी रमज़ान में हम एक तफसीली वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें रमज़ान रोज़े से मुतालिक जितने भी सवालात हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश होगी। फिर एक ओपन सेशन है हमारा 3 घंटे का, ऑनलाइन वर्चुअल होगा जिसमें ये कि आस्क एनीथिंग अबाउट इस्लाम, आप जो भी पूछना चाह रहे हैं अच्छा बुरा आप खुलकर जो रास्त इंटरेक्ट करें। इसके अलावा एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम मंथली बेसिस पर एक स्पेसिफिक कैंपेन जो है वो ट्विटर स्ट्रॉम चलाते हैं और उसके थ्रू ये कि जो भी इमीडिएट सवाल है, जो भी कंटेंट है इस्लामोफोबिया का या नफरत का, उसको काउंटर करने के लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजिंग हो और उसके थ्रू भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स को हम लोग पॉजिटिव मकासद के लिए सोशल मीडिया पर इंगेज कर पा रहे हैं। तो एक तो वो चीज़ है जो एकेडमिक लेवल पर स्टडीज की बात है और दूसरा प्रैक्टिकल लेवल पर काउंटर करने के लिए ऐसे कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं एक अपनी राय एक मशवरा देना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया ये है कंपनीज है फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह, आप अगर इसके कंसर्न अथॉरिटी से एक डेलीगेशन ला के मिलें और उनको बताएं कि आपकी जो प्राइवेट पॉलिसी है वो फॉलो नहीं की जा रही इस सिलसिले में, जो हेड फैलाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उस पर एक प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि उस पर प्रेशर नहीं बनने की वजह से वो अलाउ करते हैं, ऐसे हेडफुल पोस्ट अलाउ करते हैं। उसके अलावा अगर ऐसे हेडफुल मैसेजेस आते हैं उसको पुलिस में रिपोर्ट करने का भी एक काम होता है। ये एक लीगल और पॉलिटिकल अप्रोच भी बहुत माविल होगा उस तरह पर गैर रोकने से। जी बहुत सही जी। और जी एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि सियासी चैलेंजेस जो है उसके लिए आपने बताया सदर साहब ने कि एहतजाज से आगे बढ़कर हम जो है सियासी शऊर पैदा करना चाहते हैं, तो क्या ये सियासी शऊर आप अवामी सतह पर या सिर्फ तलबा सतह पर करना चाह रहे हैं? किस तरह क्या तरीका होगा उसका? हमारी तरजीह तो असलन तलबा और नौजवानों के दरमियान ही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि तलबा और नौजवान भी इस लार्जर सोसाइटी का हिस्सा है, तो उससे आइसोलेशन में तो कोई चीज़ नहीं होगी। मतलब होता ही है कि तलबा और नौजवानों के जो रुझानात होते हैं उसका असर बाकी अवाम पर पड़ता है और जो अवाम का मजमूई मिजाज होता है उसका असर इन पर पड़ता है। तो हमारी तरजीह या असल फोकस तो जो है वो स्टूडेंट्स और यूथ ग्रुप है और ख़ुद मुस्लिम आबादी का भी अगर आप देखें हिंदुस्तान में तो तकरीबन 65% वही है, 65% तो जनरल पॉपुलेशन का, मुस्लिम्स के लिए तो 68-70% वो है जो बिलो 35 है। तो असल फोकस तो हमारा उन्हीं लोगों पर है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर भी हम कुछ ना कुछ कोशिशें जरूर करें। किस तरह का सियासी शऊर पैदा करना चाहते हैं? मतलब क्या तरीक़ेकार होता है जी, उसमें क्या बुनियाद ज़हन में है आपके? जी उसमें बुनियादी चीज़ जो हमको लगती है वो ये कि हमारा जो इमीडिएट प्रॉब्लम है सियासत के हवाले से, वो सियासत की हमारी पूरी समझ इस बात तक महदूद है कि सियासत का मतलब ये है कि इलेक्शन हो,
الیکشن میں آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کریں, کسی کے مخالف جائیں, اور پھر یہ کہ جس کے پاس جائیں تو بالکل جی جان سے جائیں, جس کی مخالفت کریں بالکل اسی طریقے سے جی جان سے کریں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آپ ہمیشہ سیاسی طور پر مظلوم رہیں گے, غلام رہیں گے, استعمال ہوتے رہیں گے. تو اس کے مقابلے میں سیاست بنیادی طور پر تو جو پاور کو انفلوئنس کرنے کا نام ہے, اور اگر پاور کو انفلوئنس کرنا ہے تو یوگیندر یادو نے جو بہت مشہور بات کہی, وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے اگر 100 طریقے ہیں تو اس میں 100واں نمبر انتخابی سیاست کا ہے, 99 چیزیں جو غیر انتخابی سیاست کا ہے. تو نیٹ ورکنگ ہے, لابنگ ہے, چھوٹے چھوٹے گراس روٹ لیول پر این جی اوز کو کھڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی این جی اوز کے ساتھ کولیبریٹ کرنا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہے لیکن آپ کریں گے تو مناسب نہیں ہے, تو وہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے لابنگ کے ذریعے, ایڈوکیسی کے ذریعے سے دوسروں سے کرا سکتے ہیں. کچھ ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ ہو کہ مسلمانوں کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو مسلمان تو لازماً بولیں, لیکن یہ کہ صرف مسلم ایشو بن کے نہیں رہ جائے بلکہ وہ ایک لارجر پکچر میں جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو بنے, اور مسلم مسائل پہ دوسری آواز اٹھائیں, دوسروں کے مسائل پہ ہم آواز اٹھائیں, اور سوشل انجینئرنگ کا ایک پورا پروجیکٹ ہو جس میں بالکل محلے کی سطح سے لے کر تو ایشو بیس لیول پر اور بڑے بڑے پولیٹیکل لیول پر بھی کچھ ایکسپیریمنٹس ہوں جس میں ہم الگ الگ کمیونٹیز کو, الگ الگ سوسائٹیز کو, الگ الگ گروپس کو انگیج کریں. اور الحمدللہ خاص بات آپ یہ محسوس کریں گے کہ مین اسٹریم الیکٹرل پالیٹکس میں یہ ماڈل نظر نہ بھی آئے تو آپ کیمپس پالیٹکس کو اگر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس کی بہت اچھی مثالیں جو نظر آئیں گی. بہت تیزی سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سینٹرل یونیورسٹیز جہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں, جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں, یا جہاں بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہو رہی ہے, تو ایک بہت دلچسپ فینومینا یہ ہے کہ اب تک مسلمان جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں یا اس کو سپورٹ کریں, اب اس سے نکل کے ایک انڈیپینڈنٹ بلاک جو ہے وہ بن رہا ہے جس میں مسلمز, امبیڈکرائٹ اور بہت سے ایسے گروپس جو محسوس کرتے تھے کہ ہم کو ریپرزنٹیشن نہیں مل رہا ہے یا ہماری بات صحیح طریقے سے نہیں جا رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں ابھر رہے ہیں. اور آپ تقریباً مین اسٹریم کیمپسز میں دیکھیں گے کہ ایسے بلاکس جو ابھر رہے ہیں اور انگیجمنٹ بھی ہمارا ہو رہا ہے. اور اسی کا دوسرا ڈائمینشن پھر ایجوکیشنل اور اکنامک بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایجوکیشنل اور اکنامک فرنٹ پہ مضبوطی نہیں آئے گی آپ کو پولیٹیکل بارگیننگ اور پولیٹیکل پاور کے ساتھ انگیج ہونے میں بھی مدد نہیں ملے گی. تو اس کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے وہ کچھ چیزیں کر رہے ہیں. اس کی عملی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پروگرامز کرتے ہیں, ورک شاپس کرتے ہیں, ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, کچھ بالکل عوامی نوعیت کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور کچھ اپنے سلیکٹڈ لیڈرز کو ٹرین کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اور ہمارے سوشل انگیجمنٹ پروجیکٹس کے تحت کسی بھی کام کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری کمیونٹی کو یا الگ الگ این جی اوز کو, مسلمس ہوں, نان مسلمس ہوں, ایشو بیس انگیج کریں, ان سے ریپو مینٹین کریں, اور الگ الگ ایشو بیس اسٹریٹجی بھی ہم لوگ بناتے ہیں. اور کچھ اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کچھ جوائنٹ فورمز بھی جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ممکن ہوا تو کچھ الٹرنیٹ اس ٹائپ کے کیمپیننگ پروجیکٹس بھی ہم لوگ لانچ کریں جس میں جو صرف کمیونٹی بیسڈ نہیں ہو, جس کا کنٹرول تو کمیونٹی کے پاس ہو, لیکن جس میں باقی تمام لوگ بھی انوالو رہیں. تو اس پر بھی کچھ ہمارا دیگر بہت سی کمیونٹیز کے ساتھ, ان کی آرگنائزیشنز کے ساتھ, ان کے لیڈرشپس کے ساتھ ابھی ڈسکشن چل رہا ہے, وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں مٹیریلائز ہوگا انشاءاللہ. کیا سطح میں بھاگیداری کا بھی آپ کا ہے کوئی ایسا؟ ایز این آرگنائزیشن تو بالکل نہیں ہے. ایس آئی او ان معنوں میں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے گی اور سیاست میں جائے گی. ہم بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ سیاست جو ہو اس کے مقاصد جو ہے وہ بہت ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے, اور وہ جو ہے وہ مثبت رخ اختیار کرے, اور پھر وہ چیز جن لوگوں کے ذریعے سے بھی ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کمیونٹی کی سیاست میں حصہ داری کی بات کریں تو چاہے وہ مسلم کمیونٹی ہو یا وہ تمام لوگ جو محروم ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی بات تو یہی ہوگی کہ ہر کسی کو ان کا حق ملے. لیکن ایز این آرگنائزیشن ہم سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پولیٹیکل پاور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا ہمارا کوئی منصوبہ بالکل نہیں ہے. ایک سوال آف لائن کلاسز کو لے کر اب بھی پورے دیش میں الگ الگ انسٹیٹیوٹس میں چھاتر جو ہیں وہ روز کر رہے ہیں. دلی کے آئی ایم سی میں بھی پردرشن چل رہا ہے, جامعہ میں بھی لگاتار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ, آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں ہم لوگوں نے جو ہے پچھلے سال بھی جو ہے اس ایشو کو لے کر جو ہے ہم انگیج ہوئے تھے, اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ بیسیکلی ابھی تک کے جو حکومت کا اور جو یونیورسٹیز وغیرہ ہے ان کا تھرسٹ ایریا جو رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ کس طریقے سے ایگزامز کنڈکٹ کیے جائے, اور ایگزامز کو لے کر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہے ہیں. اور حالانکہ جو ہے اس کی طرف ان کا جو ہے ایکچولی لرننگ کس طریقے سے اس کی طرف جو ہے ان کا رجحان کم ہے.
اب اس میں آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پینڈیمک کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے حکومت نے انٹروین کرنا چاہیے تھا, اور جس طرح کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ہم کو ضرورت ہے اس پینڈیمک میں جو ہے ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے, اس طرح کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کھڑا کیا جاتا, اسٹوڈنٹس کو جو ہے اس طرح کے گیجٹس اویلیبل کرائے جاتے, یونیورسٹیز کے پاس میں اور کالجز کے پاس میں اتنی صلاحیتیں ڈیولپ کی جاتی کہ وہ جو ہے آن لائن کلاسز لے سکیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ چیز ہوئی نہیں, اور اس مرتبہ کا بھی جو بجٹ تھا اس نے اس چیز کو لے کر جو ہے بڑی حد تک کہ مایوس کیا کہ ایجوکیشن کو بڑی یہ کہنا چاہیے کہ بڑے پیمانے پر نگلیکٹ کیا گیا, جبکہ یہاں پر ضرورت اس بات کی تھی کہ حکومت کا رول اور زیادہ بڑھایا جاتا. اب ایسی سچویشن میں جبکہ پینڈیمک کا پھر سے یہ دوسری ویو کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ دوبارہ وہ سامنے آ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر تو لوکل سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یونیورسٹیز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آف لائن کلاسز کنڈکٹ کرنا جو ہے کتنا بڑا ہیلتھ ہزارڈ ہو سکتا ہے, اور اگر وہ واقعی بڑا ہیلتھ ہزارڈ ہے اور اس طریقے کے انتظامات کرنے سے یونیورسٹی قاصر ہے تو آف لائن کلاسز رکھنا تو اس وقت جو ہے سود مند نہیں ہوگا. لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر وہ چیزیں مہیا کرائی جا سکتی ہے, جہاں پر ہیلتھ کے جو یہ کہنا چاہیے کہ سویدھا اسٹوڈنٹس کو اویلیبل کرائی جا سکتی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کے نارم سے خیال رکھا جا سکتا ہے, تو وہاں پر بالکل یونیورسٹیز نے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ آف لائن کلاسز بھی کنڈکٹ کیے جائیں. آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس میں آپشن ہو کہ بھائی جو اسٹوڈنٹ آف لائن کلاسز کا پارٹ بن سکتے ہیں ان کے لیے آف لائن کلاسز ہوں, اور جو نہیں بن سکتے ہیں ان کے لیے آن لائن کا بھی آپشن ہمیشہ اویلیبل رہے. تو یہ بالکل آئیڈیل سچویشن ہے جو ہمارے نزدیک ہونی چاہیے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ چیز آج کی تاریخ میں تو جو ہے بالکل پاسبل نہیں ہے کہ اس طریقے سے دونوں کیٹیگری آف اسٹوڈنٹس کو جو ہے کالجز اور یونیورسٹیز کیٹر کر سکیں. تو ایسے میں تو پھر یہی کرنا چاہیے کہ جو نیکسٹ بیسٹ آپشن ہے اس کی طرف جانا چاہیے. اگر ہیلتھ کیئر کا خیال رکھا جا سکتا ہے تو آف لائن کلاسز ہوں, نہیں تو پھر کم از کم اتنا بیسک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کھڑا کیا جائے جس سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سے محروم نہ رہ سکے. سلیبس میں بدلاؤ آ چکا ہے یہاں اس سال, کیا اس پر ایس آئی او کیا کر رہی ہے؟ اسکول کے سلیبس کی بات کریں, اسکول کے سلیبس میں اور کالج کے سلیبس میں بھی بہت سے بدلاؤ آ گئے, اس میں بھگوا کروں کیا جائے, سیدھی بات یہ ہے. اس ایس آئی او کیا کر رہی ہے, کیا اس پہ آواز اٹھائی ہے کچھ اس کو؟ تو اگر آپ وہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے جو نیوز لیٹر دیا ہے وہ تھوڑا سا چیک کر لیں تو ابھی پچھلے سمجھیے کہ 3 مہینے میں ہی ہم لوگ آلریڈی 3 ایشوز جو ہیں شکشا کے بھگوا کرن کے اٹھا چکے ہیں. سب سے پہلا ایشو جو ہے آپ دیکھیے کہ NIOS جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ ہے, اس میں جو ہے 15 نئے کورسز بھارتیہ گیان پرمپرا کے نام سے ایڈ کیے گئے ہیں. اب یہ بھارتیہ گیان پرمپرا کیا ہے, تو اس میں ویدا ہے, اس میں بھگوت گیتا ہے, اس میں سنسکرت ہے, اس میں یوگا ہے, اس میں رامائن ہے. تو بھارتیہ گیان پرمپرا تو اتنی محدود یا اتنی چھوٹی تو نہیں ہے ہو سکتی ہے کہ اس میں صرف یہ ایک مخصوص تہذیب اور ایک مخصوص کلچر اور سویلائزیشن کی چیزیں آئیں. ہندوستان جیسا ایک وشال دیش ہے, یہاں پر جو ہے گوتم بدھ کا بھی جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ ایک ہسٹری رہی ہے, ان کا بھی ایک جو ہے کلچر رہا ہے, ان کی ایک فلسفی رہی ہے. یہاں پر جو ہے اسلامک کافی سارے یہ کہنا چاہیے کہ انفلوئنسز رہے ہیں, کرسچن انفلوئنسز رہے ہیں. اور ایسے میں جب آپ کہتے ہیں کہ صرف یہی بھارتیہ گیان پرمپرا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے. اس طریقے سے تو آپ گیان کو جو ہے ایک ہی کمیونٹی تک کے اور ایک ہی سیویلائزیشن اور تہذیب تک محدود کرتے رہے. تو ہم نے اس کا جو ہے کیسے روکا جا سکتا ہے, جی اسے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے تو بالکل اس طریقے سے روکا جائے کہ ایک تو گورنمنٹ لیول کا انٹروینشن ہے کہ آپ جو ہے حکومت جی, تو ہم نے تو بالکل NIOS کو پھر پتر لکھا اور یہ کہا کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ اس طریقے سے بھارتی گیان پرمپرا کے نام پر جو ہے مخصوص کورسز جو ہے ایڈ کی جائے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو مختلف اسکرپچرز پڑھائے جائیں, بھگوت گیتا کی بھی ان کو معلومات ہو سکتی ہے, ان کو قرآن کی بھی معلومات دی جا سکتی ہے, بائبل کی بھی معلومات دی جا سکتی ہے, لیکن صرف ایک ہی کلچر کا گیان دینا اور اسی کو گلوریفائی کر کے یہ بتانا کہ یہ بھارتیہ گیان ہے, وہ چیز غلط ہے اور ہم نے اس چیز کو جو ہے اپوز کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ راجستھان میں جو ہے ایک پاس بک تھی جس کے اندر میں اسلامک آتنکواد کی جو ہے ایک ویکھیا کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اسلامک آتنکواد گویا کہ اسلام ہی کا ایک روپ ہے, جو کہ اپنے آپ میں جو ایک بالکل غلط بات ہے. تو وہاں پر جو ہے پھر ہم لوگوں نے جو پرکاشک تھا
संजीव प्रकाशन के नाम से उनसे मुलाकात की और उनको वो गलती बताई और उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो चीज को वापस ले लिया। तो इस तरीके से अगर आप इंटरवीन करेंगे, अगर प्राइवेट पब्लिशर है तो उसके पास, अगर कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पास जाकर इंटरवीन करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे, तो वो बड़ी हद तक के अपनी गलती मान भी लेते हैं। लेकिन हम ये भी चीज समझते हैं कि वो इतनी कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस का जो है ये कहना चाहिए कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और वो उस पर एक अरसे से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हुकूमत की सतह से लेकर ग्राउंड की सतह तक आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। जहां कहीं भी इस तरह की चीज दिखाई दे आपको काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जो चीज करनी पड़ेगी वो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा और उसके लिए जो है एसआईओ ने सीआरटी के नाम से, सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से एक इदारा बना रखा है जो पिछले लगभग 6 सालों से जो है काम कर रहा है। और वो खास तौर से यही करता है कि जहां पर हम लोग जो है धरने प्रदर्शन के जरिए से और पत्रबाजी के जरिए से इसकी मुखालिफत करें, वही उसके सामने एक उस पर जो है एक इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म भी किया जाए, इल्मी तहकीक भी की जाए और बताया जाए कि किस तरीके से ये भगवाकरण जो है मुल्क के लिए खतरनाक है, किस तरीके से नफरत की फिजा को परवान चढ़ा रहा है, किस तरीके से जो है ये एजुकेशन सिस्टम के लिए अच्छी चीज नहीं है। एक तीसरा जो इंसिडेंट जो हम लोगों ने रिसेंट में किया, एमबीबीएस की एक नई बुक आई है एसेंशियल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, अगेन एक प्राइवेट पब्लिशर्स की थी। उन्होंने खास तौर से कोरोना वबा को लेकर तबलीगी जमात के रोल पर जो है गलत बात लिखी। हमने उनसे बात की कि भाई इसके पीछे की आपकी सोर्स क्या है, क्या कोई पीयर रिव्यूड आर्टिकल है, कोई पीयर रिव्यूड जर्नल में छपा हुआ आर्टिकल है जिसकी बुनियाद पर आप ये चीज लिख रहे हैं, या फिर वही चीजें जो मीडिया के जरिए से आई आपने वो लिए। तो उन्होंने साफ कहा कि भाई जो मीडिया के जरिए से हमको मालूम पड़ा, इस पे ऑलरेडी कोरोना पर बहुत ज्यादा तहकीक नहीं हुई है और तबलीगी जमात के रोल पर भी कोई तहकीक नहीं हुई है। तो हमने कहा कि ये बात तो फिर बिल्कुल गलत है कि टेक्स्ट बुक में जो है ऐसी चीजें आए जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें या फिर मीडिया के जरिए से जो हुआ खड़ा किया गया वो चीजें। तो उसके भी प्रकाशक ने फिर माफ करना, उसके जो लिखने वाले थे ऑथर्स ने माफी भी मांगी और फिर जो है वो बुक का उतना हिस्सा उन्होंने ओमिट करने का भी फैसला किया। तो मेरे ख्याल से मुख्तलिफ फ्रंट्स पर जो है काम हो रहा है और इसमें और तेजी आनी चाहिए। एक सवाल, अभी कुछ दिन पहले ही अलगार परिषद की एक बैठक में एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक नाम है शर्जील उस्मानी, उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि हिंदू समाज जो है सड़ गया है। तो इस्लामोफोबिया के कॉन्सेप्ट में ये बयान दिया गया था। एसआईओ की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। आपकी क्या राय है, क्या ये उनका कहना सही था या आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है? देखिए, हम ये बात समझते हैं कि आमतौर पर भी हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम इंडिविजुअल्स पर कमेंट करने से बचते हैं, तो चाहे वो शर्जील उस्मानी हो या कोई और हो। हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि हम एक इंडिविजुअल पर और किस इंडिविजुअल ने क्या बात कही और किसने क्या बात नहीं कही उस पर कमेंट करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम समझते हैं कि उस पूरे मसले को, या हमेशा से मीडिया का या स्टेट का रोल ये रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक बड़े इशू को जो रिड्यूस कर देता है एक छोटी सी चीज की तरफ। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन और ये जो ट्रैप होता है, इससे हमको बचना चाहिए। जब आप यलगार परिषद की या भीमा कोरेगांव की बात करें, तो भीमा कोरेगांव का जो पूरा आइडिया है वो एक कास्ट मूवमेंट का आइडिया है कि आप जुल्म के खिलाफ, जो जात की बुनियाद पे होता है, उसके खिलाफ आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप उस पूरे मुद्दे को दबाना चाहते हैं, तो उसको दबाने का तरीका क्या है? उसको दबाने का तरीका यह है कि वहाँ 10 स्पीकर्स हैं जिन्होंने 10 तकरीरें की, उसमें से आप किसी एक स्पीकर के एक जुमले को पिक करें और उसको इतना हवा बना दें कि असल मुद्दा गायब हो जाए। तो स्टेट का और गवर्नमेंट का और मीडिया का ये रोल होता ही है। हमको असल में जरूरत इस बात की होती है कि हम उससे उभर कर आए और हम असलन ये बात करें कि शर्जील उस्मानी ने जो बात बोले नहीं बोले उस पर डिबेट असल हो सकती है, लेकिन वो असल मुद्दा ही नहीं है। तो जब वो मुद्दा ही नहीं है तो हम उस ट्रैप में फंसेंगे नहीं। उनकी कोशिश है कि आप इस ट्रैप में फंस जाएं। आज वो इसके बारे में पूछेंगे, कल बोलेंगे इन्होंने ये जुमला बोले थे वो सही है क्या, तीसरा इनका सेंटेंस सही है तो नहीं, अच्छा सेंटेंस सही था तो ये लफ्ज सही था या नहीं। तो ये ट्रैप है, हम इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते और हम इस समझते हैं कि कम्युनिटी को भी इन ट्रैप से बाहर आकर जो है वो डील करना चाहिए चीज़ें। आप किस तरह के स्टूडेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना चाहते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आप? एसआईओ का आप देखेंगे कि हम चूंकि एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा जो आइडिया है वो ये कि वी आर ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स। कोई भी स्टूडेंट जो हमसे जुड़ना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है, लेकिन हमारा सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशन है। हम बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह जनरल फॉर्म भरा कर या बिल्कुल किसी को भी मेंबर नहीं बनाते। एक थरो प्रोसेस है जिसमें हमारा एक पूरा वेल डिफाइंड सिलेबस है, 5-6 कैटेगरी है आपने तय किया हुआ? जी जी, क्या 5-6 किताबें हैं जिसमें इस्लाम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी
اور ایسی بہت سی چیزیں کنٹمپریری افیئر سے متعلق ہوتی ہیں، ہم وہ پڑھاتے ہیں. جو لوگ پڑھ لیں ان کا انٹرویو لیتے ہیں، اس کے بعد جو 6 مہینے، سال بھر، 3 مہینے تک ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کے پرفارمنس کو کیا دیکھتے ہیں. صرف مسلم اسٹوڈنٹس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں؟ سدسیہ ہمارے صرف فی الحال جو ہے وہ لوگ بنتے ہیں جو ہماری وچار دھارا سے سہمت ہوتے ہیں. اب چونکہ ہماری وچار دھارا اسلام ہے، اس لیے جو لوگ اسلام سے سہمت نہیں ہیں وہ اسلامی تنظیم کا، اسلامی سنگٹھن کا سدسیہ بھی نہیں بن سکتے ہیں. تو ہم اس کو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نان مسلم کو نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی ایک وچار دھارا رکھ رہے ہیں. جیسے کمیونسٹ کہتا ہے کہ جو شخص کمیونزم کی وچار دھارا کو مانے گا وہ بن آپ سکتا کی ہے. وچار دھارا کو کوئی بھی کمیونزم ہو یا ادرس سمودائے کے لوگ ہیں، دوسرے کاسٹ کے لوگ ہیں، وہ اگر آپ کی وچار دھارا سے سہمت ہیں تو بالکل کیا ان کو آپ سدسیہ نہیں بنائیں گے؟ نہیں، بالکل. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وچار دھارا اسلام ہے. دیکھیے اب جو ہماری اس وچار دھارا سے، یعنی اسلام کے اس تصور سے کہ دنیا ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایکسیپٹ، لیکن ہیں وہ سہمت آپ سے، ہاں بالکل ہماری اگر وچار دھارا کو تو اس سے کو کوئی سدسیہ سہمت، بنائیں گے آپ؟ بالکل ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اسلام سے سہمت ہو جائے گا وہ بائی ڈیفالٹ مسلمان ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اسلام سے سہمت ہوں لیکن مسلمان نہیں ہوں. مسلمان ہونا ہمارے نزدیک نام کی تبدیلی کا تو نام نہیں ہے کہ آپ نے صرف عبداللہ، رمیش سے عبداللہ کر لیا. اصل یہ کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کے رسول کو نبی مان لیا، آخرت کے دن کو مان لیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سماج کا نرمان ایشور کے، اللہ کے بتائے ہوئے بہت سی گائیڈنس ایسے کے مطابق. سماج میں ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے تو اتفاق رکھتے ہیں جی لیکن وہ اسلام میں شامل نہیں ہونا چاہتے، جی جی اور وہ کبھی بھی نہیں ہو رہے. جی لیکن وہ اسلام کو ماننے والے کو مانتے ہیں، مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کو مانتے ہیں جو اسلام کے پیٹرن پہ چل رہے ہیں، اسلام کو ایکسیپٹ کر کے چل رہے ہیں، اسلامی طور طریقے میں چل رہے ہیں. لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہندو ہیں، ہندو رہے. جی. تو تو اب ویسے لوگوں کی بات میں پوچھ رہا جی ہوں آپ سے. ویسے لوگوں کے سلسلے میں دو ہے چیزیں. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی سمودائے کا کیوں نہ ہو، ایشو بیس تو وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں ہر کسی کو ساتھ لیا جا سکتا ہے. تو ایسے تو ہم ہر کسی کو ساتھ لیتے ہیں. جہاں تک سدسیتا کی بات آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اسلام کو صحیح سمجھنے کے بعد بھی اسلامی سمودائے کا، مسلم سمودائے کا سدسیہ نہیں بننا چاہتا، وہ اسلام کو صحیح سمجھنے کے بعد جو ہے وہ اسلامی سنگٹھن کا سدسیہ کیوں بننا چاہے گا؟ تو ہمارے سامنے کبھی ایسا کوئی کیس آیا نہیں جس میں کسی نان مسلم نے ہم سے بات کہی کہ دیکھیے میں اسلام کو تو صحیح سمجھتا ہوں لیکن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن مسلمان نہیں بننا چاہتا ہوں. اگر ایسا کوئی کیس آئے گا تو یقیناً ہم اس پہ ورک آؤٹ کریں گے. ابھی تک سچویشن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی کہ وچار دھارا ہے، اب وچار دھارا کو صحیح سمجھیں گے تو آ جائیے، نہیں سمجھتے ہیں تو مت آئیے. ہمارا اصول اتنا گراس سمپل روٹ ہے. میں ابھی تک کہاں تک کام کیا آپ نے؟ میں کس ایک کس سوال چھیتر کرنا چاہ رہا تھا. سماجیات پہ آپ نے بات کی ہے کہ جو سوشل سروس آتی ہے اس پہ بھی آپ کا کام رہتا ہے، تو سماجیات پہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ اور جب ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کیا ایس آئی او نے بھی کوئی ایسا خدمت کا کام انجام دیا تھا جو قابل ذکر ہو؟ جی الحمدللہ ہم لوگ مستقل جو ہے وہ سوشل سروس کے سیکٹر میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ابھی آپ ریسنٹ بھی دیکھیں گے تو مہاراشٹرا میں خون کی بہت کمی ہے. وہاں کے منسٹرز کی طرف سے بھی آیا کہ ہمارے پاس جو بلڈ ڈونیشنز کی جو بہت زیادہ کمی ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک پوری میسیو کیمپین جو ہے وہ مہاراشٹرا میں لانچ کی ہیں جس کے تھرو الگ الگ ڈسٹرکٹس میں الگ الگ کمیونٹی کی الگ الگ آرگنائزیشنز کے لوگوں کو ساتھ لے کر بلڈ ڈونیشن کیمپس جو ہے وہ رکھے جا رہے ہیں. تو بہت سے کیمپس ہو چکے ہیں، آج بھی کیمپس چل رہے ہیں اور ہمارا ارادہ یہ کہ رمضان سے پہلے بیشتر ڈسٹرکٹس کو ہم کور کر لیں. تو یہ ایک چیز ہے. جہاں تک فلڈ ریلیف کی بات ہے تو مستقل جو ہے وہ ہمارے والنٹیئرس جو ہے وہ فنڈ جمع بھی کرتے ہیں بڑے پیمانے پر، چاہے وہ ڈیلی رائٹس کی بات ہو یا ملک کے کسی بھی حصے میں جو فسادات کی بات ہو تو وہاں کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں ویسٹرن مہاراشٹرا میں جب فلڈ آیا تو جماعت اسلامی کے کولیبریشن سے، اصلاً تو اس میں جماعت اسلامی کا رول تھا، ہم نے مین پاور پرووائڈ کیا اور کچھ فائنینشیل اسسٹنس کیا اور پورے ایک گاؤں کو جو ہے وہ ویسٹرن مہاراشٹرا کولہاپور میں جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. تو پھر اس کے علاوہ رمضان ہے بھی پینڈیمک کے دوران جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ یعنی کہ کروڑوں کا فنڈ جو ہے وہ کیمپسز سے، کالجز سے، مساجد سے اور پبلک سے کلیکٹ کر کے جو ہے وہ جس کے فوڈ کٹس بنائی گئی. ابھی رمضان میں بھی جب آئے گا تو جماعت اسلامی کے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ایسائیوں بھی رمضان کی پوری کٹ بناتی ہے اور پورا ایک سسٹمیٹک. ایک ایگزامپل ہم مثال کے طور پہ دے دیتے ہیں.
जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर सोशल जस्टिस, जिसका इनिशिएटिव SIU और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने लिया था, हमने लास्ट ईयर मुंबई में उसके हवाले से एक हेल्पलाइन लॉन्च की थी पेंडेमिक के दौरान। तो सिर्फ उस हेल्पलाइन पर हमने 1 लाख कॉल्स जो है वो अटेंड किए मुंबई में, और उसके थ्रू जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रास रूट सोशल वर्कर्स का नेटवर्क है, जिसमें मुसलमान ही नहीं है, सारी कम्युनिटी के लोग हैं और बहुत वाइड स्प्रेड है। उसके थ्रू हम लोग अलग अलग इलाकों तक रीच आउट करने के, बिहार में ऐसे ही जो है वो हेल्पलाइन सेंटर जो बनाया गया, बंगाल में, और वहाँ से भी चूंकि पैन इंडिया नेटवर्क है तो उसका फायदा ये होता है कि हम लोगों को कहीं से भी कॉल्स आती हैं, कहीं भी ज़रूरत होती है तो हम इधर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल सर्विस सोसाइटी जमात की है, उसके साथ भी काम होता है, और मेडिकल फ्रंट पर SIO के भी, जो कि बड़ी तादाद हमारे पास मेडिकल प्रोफेशनल्स की हैं, तो उनके जरिए भी बहुत सी चीज़ें जो करा रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान भी। आपने कहा था कि ब्रिलियंट न्यूज़ लेटर में जो है कोविड के दौरान जो रिलीफ वर्क हुआ उसकी तफसीलात दी गई। आपने कहा था कि ब्रिलियंट बच्चों को का इंतखाब करते हैं और उनकी आला तालीम के लिए उनका यूनिवर्सिटियों में आपको दाखिल कराते हैं, हिंदुस्तान की अहम यूनिवर्सिटियों में। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका आपने उनको दाखिल करा रखा है, और क्या रिजल्ट रहा अब तक का, कुछ अंदाजा? देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स में बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने जो बात इब्तिदा में रखी थी वो ये कि आप अगर इंडिया की किसी भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर हाथ रख दें, किसी भी बड़े इदारे पे हाथ रख दें, तो हम वहाँ पर आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 10 एसोसिएट्स SIU के मौजूद हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि हम ये भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरह उसका क्रेडिट लेके हमने ही एडमिशन कराया। एक हमारा रोल होता है, एक बच्चे की अपनी मेहनत होती है, पेरेंट्स का अपना रोल होता है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि इसके बहुत से लेवल्स होते हैं। जैसा शुरुआत हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से करते हैं, हाउ टू स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर। एकेडमिक ईयर जब शुरू होता है तो 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों को साल की शुरुआत से पढ़ाई कैसे करें, उस पर एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चलते हैं। फिर हाउ टू फेस एग्जाम वो होता है। फिर जैसे रिजल्ट आता है तो करियर गाइडेंस का, करियर काउंसलिंग का, मेंटरशिप का पूरा मैसिव प्रोजेक्ट चलता है, जिसके जरिए हर साल जो है वो लिटरल सेंस में जो वो हजारों की तादाद में काउंसलिंग 1-to-1 करने की कोशिश होती है। फिर फोन हेल्पलाइन शुरू करते हैं। फिर उसमें से जो लोग आइडेंटिफाई होते हैं या जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनको गाइड करते हैं। उनके माशी मसाइल, किसी के माशी रहते हैं, किसी के कुछ और रहते हैं, तो उसको फिर जो वो यूनिट के लेवल पर, लोकल मोहल्ले के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, सिटी के लेवल पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और उसके थ्रू हर सिटी में, हर मोहल्ले में, हर यूनिट में जो है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में एडमिशन्स होते हैं। किसी का बहुत बड़े इदारे में होगा, किसी का मीडियम लेवल के होगा, किसी बिल्कुल नीचे हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो चलती हैं। और ये चूंकि नेटवर्क पूरा स्टेट, ये पूरे मुल्क भर में है, तो स्पेसिफिक कोई नंबर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हम समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए से एजुकेशनली हम कम से कम जो है वो हज़ारों की तादाद में हर साल काउंसलिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस से तलबा को गुजारते हैं, और उसमें से सैकड़ों की तादाद में लोग हर साल बड़े इदारों में आते हैं। और बाकी अपने प्रोग्रामों की जो रिपोर्ट आप देते हैं, किन किन भाषाओं में आप प्रेस भी जारी करते हैं? सेंट्रल लेवल पर तो हमारी कोशिश ये होती है, दिल्ली बेस्ड जो है वो उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। बाकी स्टेट जो हमारे होते हैं, जोन्स जो होते हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी चीज़ें लाते हैं। सेंट्रल लेवल पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग एटलीस्ट ये 2-3 लैंग्वेज जो वो लाजमन कवर करें हर चीज़ के लिए। सवाल ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ताल्लुक से है। आपके भी मेंबर्स, एक मेंबर शायद वो अभी जेल में है। बाकी CA/NRC के आंदोलन के दौरान एक SIU को लेके भी एक पूरा डिस्कशन मीडिया में था। उसके बाद किस तरह से आपको मतलब एक फीडबैक मिला है इस आंदोलन के बाद, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन था। स्टूडेंट्स जो हैं कुछ, हम भी जामिया में थे उस वक्त, कुछ लोग घबरा रहे थे कि अब जिस तरह का एक नैरेटिव सेट किया गया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना या उसके साथ काम करना एक आम मुस्लिम नौजवान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। 2 सवाल हैं, एक तो ये कि ये कितना आपको फील हुआ है इस आंदोलन के बाद, और दूसरा एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपके क्या एफर्ट्स हैं? तो देखिए, एक हमारी रीडिंग जो पूरे हिंदुस्तान को लेके रही है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो डर और खौफ के फेज से मुसलमान बाहर आ गए। अब वो मसला नहीं है। मतलब आप अगर आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो एक आदमी गिरफ्तार होता था तो लोग डिसोन करना शुरू कर देते, रिश्तेदार बात करने से, मिलने से इनकार कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी उस फेज से बाहर आ गई है। अब जो है वो ये हो सकता है कि कुछ लोगों में खौफ और डर हो, लेकिन बाय एंड लार्ज अब वो चीज़ जो है खत्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी चीज़ रही है। दूसरी चीज़ ये कि हम
سمجھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل پریزنرز کو یا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کام کیا ان کو صرف مظلوم اور وکٹم نہیں سمجھا جائے. دیکھیے یہ بھی ایک بہت غلط اپروچ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو جو ہے وہ بالکل وکٹم بنا دیتے ہیں. وہ اسٹرگل کرتے رہے, انہوں نے جدوجہد کی بہت پیسفل انداز میں, ڈیموکریٹک انداز میں, کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے جدوجہد کی. تو ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہم ان کو مظلوم نہیں پہ سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیروز ہیں. اور اسی حیثیت سے کمیونٹی کو ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ جب آپ مظلومانہ نفسیات کے ساتھ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی عجیب رخ اختیار کر لیتی ہے. تو دوسرا یہ کہ اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل پریزنرز کا یہ جو معاملہ ہے, تو چاہے وہ آپ CA/NRC کی موومنٹ کو دیکھیں یا بھیما کوریگاؤں کا سوال آیا تھا اس پوری موومنٹ کو دیکھیں یا پھر فارمرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے کمزور بنیادوں پہ وہ سارے کیسز کھڑے ہیں کہ جن لوگوں نے کیسز بنائے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جن لوگوں کو پھنسایا گیا ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کو غلط پھنسایا گیا, اور جو میڈیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو بھی 100% ہے کہ آپ چارج شیٹ اٹھا کے دیکھیے اتنی فضول قسم کی باتیں, مطلب آپ بولیں گے کہ کوئی بچے کے ہاتھ سے اسکرپٹ لکھائی گئی ہے, اس قسم کے ڈسکشن, اس قسم کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فاشسٹ قوت کی پوری کوشش اصل میں یہ ہے کہ ایک طریقہ تو کیا ہے کہ آپ عدالتی نظام میں جائیں اور اس کے ذریعے سے سزا دلائیں. کر یہ دیا گیا ہے کہ اس پروسیس کو سزا بنا دیا گیا ہے. سزا بعد میں نہیں ہوگی عدالت سے, بلکہ وہ جو عدالتی پروسیس ہے وہ ہی اتنا سلو چلے گا, اس طریقے سے وہ چلے گا کہ اس کے نتیجے میں جو وہ 2 سال 4 سال 6 سال انسان جو ہے وہ جیل میں گزارے اور اس کے بعد آپ بول دیں گے کہ بے گناہ ہے. تو یہ پورا مسئلہ ہے کہ اس پروسیس کو ہی جو وہ اپنے آپ میں جو پنشمنٹ بنا دیا گیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہر کسی کا اپنا رول ہے. سوسائٹی کا اپنا رول ہے, سول سوسائٹی کا اپنا رول ہے, اس کو بلیک میل کرنے والے پالیٹکس کا اپنا ایک رول ہے, عدالتوں کے اپنے نظام کی خامی ہے, میڈیا کا اپنا مسئلہ ہے. تو ایک کمپلیکس ایشو ہے. اب ہم اس پر جو چیز کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سینسٹیوٹی اس حوالے سے جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر ہے. ایک ہمارے کام کا میجر حصہ ہے کہ خوف و ہراس کی نفسیات سے کمیونٹی بہت مشکل سے باہر آئی ہے. کسی بھی حال میں وہ واپس نہیں چلی جائے, تو خوف اور ہراس کی نفسیات ڈیولپ نہیں. ایک تو ہمارا فوکس یہ ہے. دوسرا فوکس یہ کہ اس قسم کی چیزوں کے نتیجے میں خدشہ اس کا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے ایکسٹریم کی طرف جمپ کر جاتے ہیں. یعنی کہ ظلم 2 ٹائپ کے ریئیکشنز بہت آسانی سے جنریٹ کرتا ہے. ظلم کے نتیجے میں یا تو بزدلی آتی ہے یا تو شدت پسندی آتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے, ملک کے لیے, انسانیت کے لیے بہت مہلک ہے. تو ان دونوں ایکسٹریم سے بچا کر کس طریقے سے کنسسٹنٹلی ہم اسٹرگل کو آگے بڑھائیں, اس کی کوشش ہماری رہتی ہے. پینڈیمک اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے چونکہ پوری موومنٹ ایک طریقے سے رک گئی, گراؤنڈ پر جیسی ہو رہی تھی, تو اس کا اثر ضرور رہا. اب جہاں تک پولیٹیکل پریزنرز کی بات ہے, تو اس حوالے سے لائرز کے ساتھ کوارڈینیشن کی بات ہے, صرف آصفی کے کیس میں نہیں, باقی اور بھی بہت سے لوگوں کے سلسلے میں. تو اس کو لے کر بھی کچھ کام کیا گیا, لیگل اسسٹنس کے حوالے سے بھی کچھ کوششیں کی گئی. جو ان کی فیملیز ہیں ان کو کس طریقے سے مورلی اور فائنینشلی سپورٹ کیا جا سکتا ہے, اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہوئی. ابھی ہمارا ایک اہم انیشیٹو انشاءاللہ رمضان میں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ لازماً انشاءاللہ ضرور آنے کی کوشش کیجیے. وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں ایک خاص افطار پولیٹیکل پریزنرز کی فیملیز کے لیے رکھا ہے, تاکہ ان کو سپورٹ بھی ملے اور وہ دنیا کے سامنے اپنی بات پیش کریں. تو ہم کوشش یہ کریں کہ یہ فارمر پروٹیسٹ کے ذریعے سے جو پولیٹیکل پریزنرز ان کے اٹھائے گئے ہیں, اور بھیما کوریگاؤں اور اس قسم کے ذریعے سے جو امبیڈکرائٹ اور دلت طبقات کے جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں, اور CA/NRC کی موومنٹ میں جو مسلم پریزنرز ہیں, ان سب کی فیملیز کو ایک جگہ لایا جائے, تاکہ وہ ایک اچھا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہو, اس کی پولیٹیکل میسیجنگ بھی ہو, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کو جو وہ اپنی بات جو سوسائٹی کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے. تو یہ ایک امیڈیٹ ایشو ہے ہمارا. باقی ہم لائرز کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. اب ایک سوال ہم یہ بھی کھل کے کر دیں کہ بہت بار یہ بات آ رہی ہے کہ آپ پہلے جیسا شور نہیں ہو رہا ہو پولیٹیکل پریزنرز کی ریلیز کو لے کر. اس کی سیدھی صاف وجہ دیکھیے یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے جس سے جو وہ ہمارے جو ساتھی جیل میں ہیں ان کے کیس کو نقصان پہنچے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کر لیں جس سے تنظیم کا, SIO کا بہت نام ہو جائے, ہم کو بہت سکون مل جائے, لوگوں کو بہت اچھا لگ جائے, لیکن کیس کو ڈیمیج ہو. تو ہمارا اصول یہ کہ ہم کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیں گے جس سے کیس ڈیمیج ہوتا ہے. تو ہم لائرز کے مشورے کے ساتھ خاموش ہیں, لائرز کے مشورے کے ساتھ جو اپنی آواز کو کب کتنا اٹھانا ہے وہ اسٹریٹجیکلی اٹھائیں گے. آپ نے شدت پسندی کی بات کی, میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. تو یہ سارے ہم لوگ جانتے ہیں اسلام کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
कितना जुल्म हुआ ताइफ में, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। तो मान लीजिए कि अगर कोई महसूस करता है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है और शिद्दत पसंदी आई, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लोगों के जहनों में ये बात ना आए, बल्कि ये है कि वो ये सोचें कि नहीं भाई, इस्लाम जो है रवादारी की तालीम देता है, भाईचारे की तालीम देता है, तो उसके लिए कोई क्या इक़दाम होते हैं आपके, किस तरह? जी, इसके लिए 3 फ्रंट्स पे हम लोग जो काम करने की कोशिश करते हैं। एक तो जो है वो दीनी लेवल पर है। कुरान मजीद कहता है इत्फा बिल्लती हिय अहसन, कि आप बुराई को भलाई से दफा करो, तो आप देखोगे कि जो तुम्हारा जानी दुश्मन है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। तो एक तो हमारे काम का हिस्सा है जिसमें हम मुसलमानों को उनकी पोजीशन रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आप दुनिया की बाकी कौमों की तरह कोई कौम नहीं हो, कोई लिंग्विस्टिक, कोई रेशियल ग्रुप नहीं हो, बल्कि आप खैर उम्मत हो जिसका काम यह है कि वो लोगों के दिलों को फतेह करे, उनको लोगों से जोड़े। तो एक तो ये कि आप नफरत इसलिए इख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके दीनी मिजाज के खिलाफ है। तो एक तो ये कि दीनी पर्सपेक्टिव से और उस हवाले से खैर उम्मत और दाइयाना किरदार और उस पर कुछ काम होता है। दूसरा जो डायमेंशन है वो स्ट्रेटेजिक है कि अगर आप दाइयाना उम्मत ना भी होते तब भी स्ट्रेटेजिकली भी एक्सट्रीमिज्म के साथ कोई माइनॉरिटी डेवलप नहीं हो सकती, एक्सट्रीमिज्म के साथ मेजॉरिटी तो रूल कर सकती है। एक्सट्रीमिज्म माइनॉरिटी के लिए एनी हाउ नुकसानदायक होगा, वो उसको और आइसोलेट करेगा। तो हम समझते हैं कि एक तो दीनी हवाले से, मजहबी हवाले से, दूसरा खुद स्ट्रेटेजिकली भी ये चीज़ सुसाइडल है, खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं, आप पूरे स्टेट के सामने एक निवाला बन जाते हैं और उसको बहाना दे देते हैं पूरी कम्युनिटी को ह्यूमिलेट करने का। तो हम समझते हैं कि स्ट्रेटेजिकली भी गलत है। और तीसरा जो उसका डायमेंशन होता है वो ये कि आप प्रैक्टिकली कुछ अलायंसेस ऐसे बिल्ड करें, कुछ ऐसी मूवमेंट्स खड़ी करें जिसमें आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, बहुत सारे लोगों को ला सकें, ताकि उसके ज़रिए से ये बात जो है लोगों को समझ में आए। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि प्रशांत किशोर, आप देखें, जिन्होंने कल अपने इंटरव्यू में एक बहुत दिलचस्प बात कही। हम लोग ये समझते हैं कि पोलराइजेशन बहुत है, नफरत बहुत है। उनका ये कहना है, तज्जिया पिछले 40-50 साल के सारे हिंदुस्तान के सियासी सिस्टम का और इलेक्शंस का तज्जिया करके हुए कहते हैं कि अगर नफरत बिल्कुल अपनी इंतहा पे पहुंच जाए तब भी किसी कम्युनिटी के 50-55% से ज़्यादा को पोलराइज नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। बहुत ही लोकलाइज किस्म का मसला हो तब मैक्सिमम 60% की आबादी पोलराइज होती है। तो हम अब भी समझते हैं कि नफरत जितनी सोशल मीडिया में और मीडिया में दिख रही है, ग्राउंड में एक्चुअल में उतनी नहीं है। इसका मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस इंटेंसिटी के साथ और उस शिद्दत के साथ नहीं है। एक खास प्रोपेगेंडे के नतीजे में वो आई है, और जब आप उसका मुकाबले में काउंटर नैरेटिव लाएंगे तो यकीनन वो बड़ी हद तक ख़त्म भी होगी। तो हम उस लेवल पर कुछ प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आ रही सेंसस का जो है अमल, जो है प्रोसेस जो है शुरू हो जाना है। मैक दीजिए। हेलो जी, सेंसस का अमल शुरू होने वाला है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो उर्दू जबान जो है हिंदुस्तान में जो है एक मुसलमानों के बड़े तबके की जो मादी जबान है वो उर्दू है, और मुसलमानों की आबादी में भी जो है जो रेशो है उस हिसाब से इजाफा हो रहा है। लेकिन उर्दू के बोलने वाले की तादाद में वो इजाफा नहीं हो रहा है। हर जो है 10 साल के बाद उर्दू के बोलने वाले की तादाद घट रही है, खासतौर से यूपी में। और एक मखसूस जबान जिसको मैं मसनूई जबान कहता हूँ, उसकी तादाद में गैर फितरी इजाफा हो रहा है। तो होता ये है कि जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो जबान का जो कालम पेंसिल से लिखा जाता है, वहाँ पे वो मादरी जबान लिखाता है, लेकिन वो उसके बाद में वो जबान के खाने में डाल देता है। तो इस तरफ आप क्या काम करना चाह रहे हैं ये इस सिलसिले में, क्योंकि ये बहुत अहम है कि जबान जो भी आदाद शुमार होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत अहमियत रखते हैं। तो इस हवाले से कुछ है SIU के नज़दीक कोई प्रोग्राम है कि भाई ये उर्दू बोलने वाली की तादाद हर सेंसस में कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? जो दूसरी बड़ी जबान थी यहाँ की, अब वो 6-7वें नंबर पर आ गई है जो सेंसस के लिहाज से। तो जी, सेंसस के हवाले से स्पेसिफिक तो कोई चीज़ ऐसी नहीं की गई है, लेकिन हमारी एक पॉलिसी रही है मुस्तकिल कि मदर टंग में एजुकेशन लोगों को मिले, और वो मिले इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो मदर टंग्स में सिर्फ उर्दू ही का मामला नहीं है, अगर आप इवन मराठी को देखेंगे या जितनी रीजनल लैंग्वेजेस को देखेंगे तो सभी जगह ये है कि उनके बोलने वालों की तादाद भी कम हो रही है, उसके तालीमी इदारों की तादाद भी कम हो रही है। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ ये की थी कि नीट को लेकर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 10 लैंग्वेजेस में इम्तिहान लेंगे लेकिन उर्दू में नहीं लेंगे। SIO ने उसको लेके बहुत काम किया, यहाँ तक कि हमने 3 साल 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो केस जीते, और उसके बाद से पिछले 3 सालों से नीट का इम्तिहान उर्दू में भी हो रहा है। वैसे ही महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने केस फाइल किया था कि 11th-12th की जूनियर कॉलेज की जो किताबें हैं वो मराठी और इंग्लिश में अवेलेबल है, मराठी के तलबा की तादाद बहुत कम। जी मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि आप लोग ये मजदूर तुम्हारी का काम शुरू होने वाला है, आपके पास एक न्यू कोर्स है, क्या आप उसको मोबिलाइज करेंगे कि भाई ये जो है आपकी जबान जो है जो भी जबान है आपकी वो लिखे और जो कॉलम में जो है वो जबान वही पढ़े, दूसरी ना पढ़े, इसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं, इधर उधर की बातें नहीं पूछ रहा हूँ। तो स्पेसिफिक इस चीज पर जी अब तक तो कोई चीज नहीं रही, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने तवज्जो दिलाई है, हम लोग इसको इंशाल्लाह इसको नोट करते हैं और इस पर भी जरूर इंशाल्लाह कुछ वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले एक न्यूज़ आप लोगों को देना थी। आप लोगों को एक लेटर दिया गया है जो आज ही हम लोगों ने जो है CBSE के नाम लिखा है, और CBSE ने अनाउंस ये किया था कि उसके एग्जाम्स एज शेड्यूल जो है 10th और 12th के वो 4 मई से शुरू होने हैं, और जबकि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वबा जिस तरीके से जो है दोबारा बढ़ती जा रही है उसके केसेस, तो ऐसे में हम लोगों को लगता है कि ये जो फैसला है ये बिल्कुल गलत है। तुलबा के सेहत को देखते हुए भी उनको जो मेंटल ट्रॉमा उनको और उनके पेरेंट्स को हो सकता है खुदा न खास्ता इसकी वजह से, तो हमने बोर्ड CBSE से फौरी तौर पर मांग की है कि एग्जाम्स जिस तरीके से अब शेड्यूल है वो तो फौरी तौर पर रद्द कर दिए जाएं। और दूसरी चीज जो हम लोगों ने सजेस्ट की है एग्जाम्स के सिलसिले में वो ये है कि बजाय इसके कि चूंकि जाहिर सी बात है हम लोग देख रहे हैं कि वबा के दौरान जो है तमाम चीजों को कहीं ना कहीं रीइमेजिन किया गया है, तमाम चीजों को लेकर असर नौ जो है काम किया गया है, तो इवन एग्जामिनेशन को लेकर भी जो है एक नए सिरे से जो है CBSE ने सोचना चाहिए, जिसकी शक्ल ये हो सकती है कि जो इंटरनल असेसमेंट्स है उसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाए। एक अरसे से जो है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है कि पूरा साल भर जो है बच्चों को इवैल्यूएट किया जाएगा, वो चीज अब तक के जो है कहीं ना कहीं सिर्फ किताबों में रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी भी जो फाइनल एग्जाम्स है वही अहमियत इख्तियार किए हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि उससे बाहर निकलकर जो एग्जाम्स का एक ट्रैप है कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम्स का, उससे बाहर निकलकर जो है इस तरह के इंटरनल असेसमेंट्स और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के जरिए से स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाए। एग्जाम्स अगर लेने ही है फाइनल एग्जाम्स तो उसकी शक्ल ये हो सकती है कि जिन स्टूडेंट्स के वो असाइनमेंट बेस्ड हो सकता है, ओपन बुक टेस्ट की शक्ल में हो सकता है, वो ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को कराया जा सकता है, और जिन स्टूडेंट्स के पास में ऑनलाइन की सहूलत नहीं है ऑफलाइन भी जो है ये उनको ऑप्शन दिया जा सकता है कि आप बजर या पोस्ट जो है कोई असाइनमेंट लिखकर भिजवा दें या फिर किसी ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही बात करती है कि बोर्ड एग्जाम्स जो हाई स्टेक्स इख्तियार करके उनके स्टेक्स को कम किया जाए और कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन उस पर जोर दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि CBSE इस मौके का फायदा उठाते हुए एग्जामिनेशन में जरूरी तरमीमात करें ताकि स्टूडेंट्स पर जो है एक बर्डन भी ना आए एग्जामिनेशन का, वो एक अनसर्टेनिटी की कैफियत में ना रहे कि कंटिन्यूअस जो है पोस्टपोन होता जा रहा है, और ये चीज तो बिल्कुल कतई ना हो कि एग्जाम्स जो है फिजिकली जिस तरीके से शेड्यूल है लिए जाए, क्योंकि हमारे पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हेल्थ का जिसके जरिए से जो है तमाम स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की जो है सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। तो और उसमें सबसे अहम चीज ये कि जो स्टूडेंट किसी भी वजह से जो है इस साइकिल में एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं उनको 1 महीने में या 2 महीने में जो दोबारा री एग्जाम्स करवाकर जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उनके एकेडमिक रिकॉर्ड में इस तरह की कोई चीज ना हो कि भाई ये गोया कि स्टूडेंट्स ने रीअपियर हुए हैं, बल्कि उसको फ्रेश एग्जाम भी कंसिडर किए जाए। ये इस तरह का एक सजेशन हम लोगों ने CBSE को आज ही दिया है। जज़ाकल्लाह। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ पर मौजूद रहें, इंशाल्लाह खाने का नज़्म किया